اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ مریم صاحبہ اور بلاول بھٹو کس طرح سے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، کس طرح وہ اقتدار کے زینے پر چڑھ سکتے ہیں، کس طرح وہ عوام کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کر سکتے ہیں، تو کس یہ جو تجویز ہے کہ یہ کس طرح سے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، تو ایک ہمارے یہاں پہ پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو ہے وہ منسٹر ہوا کرتے تھے، جن کے بارے میں خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ وہ لہروں میں سے بھی جو ہے نا لہریں بھی گن لیتے ہیں کہ کتنی لہریں ہیں سمندر میں سے۔ تو اسی طرح پھر بعد میں دوبارہ سے وہ وزیر اطلاعات بن گئے۔ جی جناب، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، فواد چودھری صاحب کی۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ آپ لوگ سوچ کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ حکومت کا ایک نمائندہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں بن سکتے ہیں وزیر اعظم، حالانکہ حکمران جماعت کے جو نمائندے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلی ٹائم بھی جو ہے وہ بلا شبہ وزیر اعظم ہی جو ہے وہ پوری کریں گے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی ہوں گے اگلی بار بھی۔ تو لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی ہے ان دونوں کے وزیر اعظم بننے کے لیے، مریم صاحبہ اور بلاول کے لیے۔ شرط یہ ہے، کہتے ہیں یا تو عوام کی قسمت اتنی ماڑی ہو، یعنی اتنی بدقسمت عوام ہو کہ یہ دونوں جو ہیں وہ عوام کے سروں پر جو ہیں وہ سوار ہو جائیں، یا پھر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ انتخابات میں اتنی شدید قسم کی دھاندلی ہو، ٹھیک ہے، جس میں ان کے جیتنے کے امکانات پیدا ہو جائیں اور یہ جیت جائیں۔ یہی دو صورتیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ دونوں وزیر اعظم بن سکتے ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ کا وزیر اعظم فی الحال بننا تو ناممکن ہے، کیونکہ 7 سال کی غالباً ان کو سزا ہے، تو وہ اگلے الیکشن میں بھی جو ہے وہ اگلے الیکشن تک کے لیے بھی نااہل ہوں گی، تو ابھی ان کا کوئی چانس نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کا چانس بنتا ہے، اور وہ پنجاب میں بھی ڈیرے جما رہے ہیں اس حوالے سے۔ انہوں نے لودھرا میں بھی جلسہ کیا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے انہوں نے میلسی میں جو ہے وہ میدان سجایا، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی سمیٹنے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے، تو کہہ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو ابھی بہت سٹرگل کرنی پڑے گی۔ ابھی سے شروع کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں کوئی اکا دکا کچھ سیٹس حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے، لیکن اگر یہ کہنا کہ وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جیالہ وزیر اعظم اور جیالہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بنے گا اور عوام ہمیں سپورٹ کریں، اور چونکہ وہ جانتے ہیں بات اچھے سے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک نہیں لا سکتے پنجاب میں اکیلے، اور وہ بے بسی کا اظہار کر چکے ہیں آج، ٹھیک ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ اگلی جو الیکشن ہے اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے کمر بستہ ہو چکے ہیں، اور وہاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھا جائے کہاں جو ہے نا وہ حکومت جو ہے وہ ہم بنا سکے پنجاب میں، تو وہ موقع کی طاق میں ہیں، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ جہانگیر ترین گروپ کے سے بھی رابطے میں ہوں گے۔ اور شہلا رضا صاحبہ نے پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، بعد ازاں وہ ڈیلیٹ کر دی گئی تھی وہ ٹویٹ، کیونکہ ان کے جو اپنے اعلیٰ قیادت تھی وہ ناراض ہو رہی تھی شہلا رضا سے کہ آپ نے کیسے یہ ٹویٹ کر دی کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ عین ممکن ہے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر دیں، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ تو اسی طرح حسن مرزا صاحب تھے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ چھوٹی عید کے بعد جو بڑا سرپرائز ہوگا، اور سرپرائز یہی تھا کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کو شاید ملا لیں اور اس طرح درم تختہ ہو جائے تحریک انصاف کی حکومت کا پنجاب میں، لیکن ویسا ہوا نہیں ہے۔ تو اب بھی شاید یہ بلاول بھٹو صاحب نظر جمائے ہوئے ہیں، لیکن فی الحال تو کوئی ایسا موقع محل نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں جو ہے وہ تختہ الٹ سکیں، لیکن قابل ذکر بات یہ، قابل غور بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب پنجاب میں جو ہے وہ تحریک انصاف سے جو ہے وہ نشستیں اور حکومت چھیننے کے چکروں میں ہیں، جبکہ یہی رزلٹ جو ہے وہ ہمیں سندھ میں دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم اگلی بار وہاں پہ بھی حکومت بنائیں گے۔ شیر رشید صاحب کہہ چکے، فواد چودھری صاحب کہہ چکے کہ سندھ کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک ریورس کھیل نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ہے اور تحریک انصاف سندھ میں جا رہی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں جہاں جس جماعت کی بھی گورنمنٹ ہے وہ وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ کر رہی ہے، وہاں پہ کیا ان کی کارکردگی ہے، وہاں پہ کیا پرفارمنس ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، بلاول بھٹو اور مریم صاحبہ کے پاس جو ہیں وہ دو آپشن ہی ہیں جو بتایا جا رہا ہے بقول فواد چودھری کے،
کیونکہ اب ایک خبر یہ بھی آ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو بائیو میٹرک جو مشین تھی اس کا جو الیکشن میں استعمال ہے وہ رد کر دیا ہے کہ یہ استعمال نہیں ہو سکتا. تو اب اس کے بعد انتخابی اصلاحات کاؤنٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ بات جو ہے نا دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہباں.